بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. یہ حدیث پاک کی بہت مشہور کتاب ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں لوگوں کے اندر جو برائیاں دیکھیں، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے بہت ساری حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا تاکہ اللہ کے بندوں تک وہ حدیثیں پہنچائی جا سکیں اور ان کے ذریعے سے لوگ اپنی اصلاح و تربیت کر سکیں. چونکہ ہماری یہ مجلس اپنی اصلاح و تربیت کے لیے ہے، اگر ہمارے سامنے بھی اللہ کے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں سے منتخب احادیث کا مذاکرہ ہو، تشریح ہو، تو ہم بھی اپنی زندگیوں کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار سکتے ہیں. تو اس کتاب کی جو سب سے پہلے حدیث ہے وہ اپنی نیت سے متعلق. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے گا. آگے اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے مزید فرمایا: جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت کرنا اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے، اور جو ہجرت کرے گا دنیا کو پانے کے لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ہجرت کا اسے وہی ثواب ملے گا. یعنی اگر اس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو ثواب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا، اور اگر اس نے ہجرت کی دنیا کو پانے کے لیے یا کسی عورت کو پانے کے لیے تو اس کی اپنی ہجرت اللہ کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی وہی چیز اسے مل کر رہے گی. اور ہجرت کرنے کے باوجود بھی، حالانکہ ہجرت کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رتی برابر بھی ثواب اس شخص کو عطا نہیں فرمائیں گے. اس حدیث کو حضور سے روایت کرنے والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص اور ان کا لقب فاروق تھا. اب اندازہ لگائیں کہ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. اللہ کے نبی نے اسلام کی سربلندی کے لیے
اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اسلام کو سر بلندی عطا فرما حضرت عمر فاروق کے ذریعے۔ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے حضرت عمر فاروق کو اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال فرمایا، اور آپ کے اسلام لانے کی برکت سے مسلمانوں کو ایک طاقت بھی ملی۔ اس وقت مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق بڑے جلال طاقت والے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت صحابہ کو، مسلمانوں کو حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کی برکت سے ایک بہت بڑی طاقت ملی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سے اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیشہ ان کی صحبت رکھی۔ اللہ کے نبی نے جتنے غزوات کیے، جتنے غزوے، ان تمام غزوات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شریک رہے۔ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اسلام کے جو سب سے پہلے خلیفہ رہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، اور آپ کے دور خلافت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا، اور اتنا پہنچایا کہ آپ ہی کے دور خلافت میں عراق، مصر اور شام جیسے بڑے بڑے علاقے فتح ہو گئے۔ سن 23 ہجری میں 63 سال کی عمر میں، 63 سال کی عمر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ حدیث کا مضمون ہے کہ اپنی نیت کو ٹھیک کرنا، اپنی نیت کو ٹھیک کرنا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے سامنے نیت کا بڑا مقام و مرتبہ، بڑا مقام و مرتبہ۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کرے، کسی نیک کام کا صرف ارادہ اور نیت کرے کہ مجھے فلاں نیک کام کرنا ہے، یہ نیک کام کرنے کی نیت بھی اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ وہ بندہ نیک کام نہ کرے لیکن اس نے نیک کام کرنے کا ارادہ ہی کیا تو اس نیک کام کے ارادے اور نیت پر اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، آپ مسجد سے چلے گئے اور آپ نے نیت کیا کہ عشاء کی نماز ہوتے ہی مجھے مسجد جا کر نماز عشاء پڑھنی ہے۔ ابھی آپ نے نماز عشاء نہیں پڑھی، صرف نیت کی۔ آپ کی نیت کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے، صرف نیت کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو پوری کی پوری کامل نیکی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اندازہ لگائیں کہ نیکی کی نیت کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا زیادہ ایک بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ اسی ریاض الصالحین میں ایک حدیث ہے، اللہ اکبر، دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق، جو اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیا مانگے؟ سچے دل سے شہادت کو مانگے۔ اب فلسطین میں کئی لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں پر ایسا موقع نہیں ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت مانگے، اللہ یہ جان، یہ مال، میرا سب کچھ آپ کے لیے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اللہ جب میرا سب کچھ آپ ہی کا ہے، اللہ میری چاہت ہے کہ آپ کے لیے میں اپنے جان کی قربانی دوں۔
اب بندے نے صرف نیت کی، اللہ سے مانگا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس سچے نیت کے ساتھ شہادت کا اللہ سے مانگنا اللہ کو اتنا پسند آتا کہ بلغہ اللہ منازل الشہداء، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ آگے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ اسے اپنے بستر پر موت آئے۔ غور کریں کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے بڑے بڑے ثوابوں کو حاصل کرنا، بڑے بڑے فضائل کو پانا کتنا آسان کر دیا، کتنا آسان کر دیا۔ اب کتنے سارے لوگ حج پر گئے، ہم نہیں جا سکے، ہم نے اللہ کے سامنے نیت کی اللہ آپ کی کتنے سارے مقبول اور محبوب اور پیارے بندے جن کو آپ نے موقع دیا اپنے گھر کی حاضری کا، اللہ میں اپنی مجبوری کی بنیاد پر آپ کے گھر پر حاضری نہ دے سکا، اللہ آپ کے جتنے بندے آپ کے گھر کے سامنے جو دعا مانگیں گے، اللہ وہ جو خیر مانگیں گے، اللہ وہ خیر مجھے بھی عطا فرما۔ دیکھیں نیت کتنی چھوٹی، لیکن ہم وہاں نہ پہنچے، لیکن نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کتنی مانگی ہوئی دعائیں خود بخود ہمیں عطا کریں گے ہماری نیتوں کی برکت سے۔ تو نیت کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ ہم ہر کام میں، ہر چیز میں اچھی نیت کر کے بہت کچھ پا سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نیکی کی نیت کرنے پر اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں آپ کو میں آج آخری سبق دوں۔ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، ہماری بہت ساری عادتیں ہیں، ہم اپنی اچھی نیت کے ذریعے سے اپنی ان عادتوں کو عبادت بنا سکتے ہیں، اپنی عادت کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ گزرے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بچہ گھر میں کھیل لگا کے، جب بچے گھر میں کھیل رہے ہوں تو پیار آتا ہے، چاہے باپ کو، ماں کو، چچا کو، چچی کو، دادا کو، نانا کو، نانی کو، دادی کو، جو بھی ہو، پیار آتا گیا۔ تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بات آئی کہ چلو میں اپنے بچے کو اٹھا لوں۔ محبت جاگتی ہے نا بچے کو دیکھ کر، دل میں بات آئی کہ میں اپنے بچے کو اٹھا لوں۔ جیسے ہی دل میں یہ بات آئی تو وہ رک گئے۔ اب دیکھو انہوں نے کیسے نیت کی، انہوں نے نیت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے، حسن و حسین ہوتے، اللہ کے نبی ان کو اٹھا کر گود میں لیا کرتے، تو کہنے لگے کہ چلیں اب میں اس بچے کو اٹھا رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے اپنے گھر پر اپنے بچوں کو اٹھایا تھا، میں بھی اس سنت پر عمل کی نیت سے اپنے بچے کو اٹھاتا ہوں۔ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ ثواب عطا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ضرور عطا کریں گے۔ ہم بہت سارے کام جو ہماری عادت ہے، صبح اٹھتے ہیں واش روم جاتے ہیں، نیت کریں کہ سنت کے مطابق واش روم میں جاؤں گا، آپ کا واش روم میں جانا بھی ثواب۔ آپ غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں جائیں گے، نیت کریں اللہ کے نبی نے غسل کر کے دکھایا، غسل کیسے کرنا ہے، میں غسل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کروں گا تو آپ کا غسل کرنا بھی ثواب۔ آپ آئینے میں دیکھتے ہیں، ہر بندہ آئینے میں دیکھتا ہے، اللہ کے نبی نے بھی آئینے میں دیکھا، اللہ کے نبی نے دعا بتلائی، میں بھی آئینے میں دیکھوں گا اس نیت سے کہ اللہ کے نبی نے آئینے میں دیکھا کہ، تو اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے گھر میں کتنے کام کاج میں سنت کی نیت کر کے کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں، سنت کی نیت کر کے کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوئے، بیوی پر نظر پڑی،
اللہ کے نبی بھی گھر پر داخل ہوتے، بیوی پر نظر پڑتی، اللہ کے نبی مسکراتے، ہم بھی اپنے بیویوں کو دیکھ کر سنت کی نیت سے مسکرائیں، اللہ اکبر، کتنا بڑا ثواب۔ ہم اپنے گھر پر سو رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی رات میں سوتے تھے، کیوں نہ میں اپنے سونے میں سنت کی نیت کروں؟ جب تک وہ نماز فجر کے لیے اٹھے گا نہیں، بظاہر اس نے پوری رات بستر پر گزاری، نیت سنت کی تھی، اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو، نیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بڑے بڑے نیکیوں کو، بڑے بڑے فضائل کو حاصل کرنا آسان کر دیا، حاصل کرنا آسان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا گیا۔ ہم بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جب بیٹھیں گے کھانا کھانے کے لیے، ہر کوئی کھانا کھاتا ہے، نیت کی جائے اللہ کے نبی بیٹھے تھے، میں بھی اسی نیت سے بیٹھوں گا۔ آپ کا بیٹھنا، کھانا کھانا، ناشتہ کرنا، دوپہر کا کھانا کھانا، سارا ثواب کا کام۔ اللہ کے نبی بھی تجارت کے لیے، کام کاج کے لیے اپنے گھر سے نکلے، ہم بھی نکلتے ہیں کام کاج کے لیے، جب بھی نکلے نیت ہو، اللہ کے نبی نکلے تھے، آج میں بھی نکل رہا ہوں، اللہ میرے نکلنے میں وہی ثواب عطا فرما جو آپ نے اپنے محبوب کو عطا کیا گیا، اللہ وہی برکت عطا فرما جو آپ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ اندازہ لگائیں کتنی خوشی بھری زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیت کو صحیح انداز سے اپنا کر کروڑوں 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 نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو تصوف ہے نا، اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دینا، یہ ہے ہی اسی لیے، اس کی شروعات ہی ہوتی ہے نیت کو ٹھیک کرنے پر۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہ تصوف کیا بلاغ ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کی شروعات انما الاعمال بالنیات، یہی حدیث سنائی۔ اپنی نیت ہم ٹھیک کریں، ہر نیت اچھی نیت۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مفتی عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہم، اس مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ تھک کر گوا تشریف لائے، میں حضرت کو تیل لگانے کے لیے بیٹھا، جب میں نے ہاتھ میں تیل کا ڈبہ لیا، حضرت کے سر سے ٹوپی نکالی، حضرت مجھ سے پوچھنے لگے بیٹا بتائیں آپ نے نیت کیا کی؟ اللہ والے نیت سکھاتے ہیں، آپ نے نیت کیا کی؟ میں بھی سوچا تیل لگانے میں کیا نیت ہو سکتی ہے، تیل لگانے میں کیا نیت ہو سکتی ہے؟ حضرت مجھ سے کہنے لگے دیکھو بیٹا میں گوا میں ہوں مجلس کے لیے، یہاں سے بیلگام جاؤں گا، بیلگام سے ہبلی، پھر ہبلی سے ہاسن، چکمنگلور، مستقل میرا سفر ہے، تم یہ نیت کرنا اللہ میں جس سر میں تیل لگا رہا ہوں، اس سر میں، اس دماغ میں خدمت دین کے لیے جو جو باتیں آئیں گی اور ان باتوں پر جو یہ عمل کرتے جائیں گے، اللہ ان تمام خدمات میں میرا بھی حصہ شامل حال فرما۔ اللہ اکبر۔ اب میں نے بس تیل لگایا، حضرت کہاں کہاں گئے ہوں گے، اور نیت کی برکت سے اللہ نے کتنا ثواب دیا ہوگا۔ تو اللہ والوں کے پاس آتے ہی اس لیے کہ اس کی شروعات اپنی نیت کو ٹھیک کریں۔ ہم آتے ہیں دنیا پانے کے لیے، اپنی پریشانیاں ختم کرنے کے لیے، یہ تو ہو گئی، یہ تو ملی گئی ساری چیزیں بن مانگے۔ اب ہم قربانی کریں گے، بقرعید کا مرحلہ بالکل قریب ہے، گوشت تو فری میں ملے گا، لیکن ہمیں ثواب کی نیت کرنی ہے، ہمیں نیت کرنی ہے ثواب کی۔ ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں نا، میں آپ کو نیت کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ 7 حصے ایک جانور میں، 6 بندوں نے نیت کی اللہ کو راضی کرنے کی، اور ایک بندے نے نیت کی گوشت زیادہ پانے کی کہ میں اچھا کچھ بنا کر کھاؤں، بس میری نیت ہی ہے گوشت پانے کی۔ علماء سے پوچھیں بقیہ لوگوں کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نیت کی کتنی اہمیت ہے۔ اچھی نیت کرے تو بندہ کیا سے کیا پالے،
اور بری نیت کرے تو انسان کتنے نیچے گر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہماری نیتوں کو صحیح کرے، اللہ ہمیں بھی اپنی نیتوں کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں۔ آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے ان تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کریں، پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ۔